حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتوں میں سے چند کرامت بھی آپ سماعت فرمائیں، جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں کی دنیا میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ قلائد الجواہر کے مصنف حضرت علامہ شیخ محمد یحییٰ حنبلی کا ارشاد ہے کہ تمام فقہا اور تمام فقراء کا اجماع ہے کہ بغداد شریف میں 4 ایسے اولیاء گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں بھی قسم قسم کے حیرت انگیز تصرفات فرماتے رہے اور وفات کے بعد بھی اپنی قبروں میں بھی زندوں کی طرح تصرفات فرماتے رہتے ہیں، اور وہ 4 اولیاء یہ ہیں: شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ معروف کرخی، شیخ عقیل، شیخ حیات بن قیس۔ اسی طرح بغداد میں 4 ایسے اولیاء ہوئے جو خدا کے حکم سے اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، اور ان 4 کے نام بھی یہ ہیں: شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ احمد رفاعی، شیخ علی بن ابی نصر حیتی، شیخ بقا بن بطور۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار اور مشہور کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو مفت میں 2.5 لاکھ عطا فرما دیا۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن جب بغداد شریف آئے تو ان کے ساتھیوں کے پاس ایک چھری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی چھری فروخت کر کے ان لوگوں نے چاول خرید کر کھایا، مگر پھر بھی بھوکے رہ گئے، ان کا پیٹ نہ بھرا۔ جب یہ لوگ دربار غوثیت میں پہنچے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جلدی ان بھوکوں کے لیے کھانا لاؤ۔ ان لوگوں نے چھری بیچ کر چاول کھایا ہے مگر پھر بھی بھوکے ہیں، روٹی اور کشک لاؤ اور روٹی اور شہد لاؤ۔ شیخ ابو الحسن کے دل میں شہد کی خواہش تھی، خادم نے ان کے آگے کشک رکھ دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن کے سامنے شہد رکھو، ان کو شہد کی خواہش ہے۔ شیخ ابو الحسن جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کشف سے حیران رہ گئے اور اس قدر متاثر ہوئے کہ دوڑ کر حضور کے قدموں میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت غوث اعظم نے فرمایا: مرحباً بواعظی مصر، یعنی اے مصر کے واعظ، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شیخ ابو الحسن نے عرض کیا کہ حضور، میں تو اتنا بڑا جاہل ہوں کہ مجھے ٹھیک سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا آتا، بھلا میں مصر کا واعظ کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ ابو الحسن 1 ہی سال میں اعلیٰ درجے کے واعظ ہو گئے۔ بوقت رخصت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو الحسن، دمشق کے قریب تم کو ایک فوج ملے گی جو مصر پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تم ان لوگوں سے کہہ دینا کہ یہ حملہ اس وقت تک ناکام رہے گا، آئندہ سال حملہ کامیاب رہے گا۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن نے ان لوگوں سے کہہ دیا۔ پھر جب مصر پہنچے تو بادشاہ مصر حملہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ نے بادشاہ مصر کو بشارت دی کہ تم اطمینان رکھو کیونکہ حملہ آور کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حملہ آور فوج فرار ہو گئی تو مصر کے بادشاہ نے شیخ ابو الحسن کو 2.5 لاکھ دینار انعام فرمایا۔ اس طرح شیخ ابو الحسن 2.5 لاکھ دینار پا کر مالا مال ہو گئے، اور یہ سب کچھ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا طفیل تھا۔